الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالم العليم القادر الكبير الذي ليس له نوع ولا جنس ولا نظير الذي أمر النبي البشير والنذير وصاحب المعراج والسراج المنير يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في أم الغدير فقال رسول الله من كنت وليه فعلي وليه والأمير الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا سيد العرب والعجم حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الله على أعدائهم ومكسر فضائلهم ومنكر ولايتهم ومناكبهم أجمعين أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صلاة نعرہ تکبیر ماشاءاللہ مل کے بلند آواز سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت جزیریت جزیریت بر عظمت سیدہ طاہرہ بلندتر صلوات تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو خود بے جسم ہے مگر بعض جسم والوں سے بڑی محبت کرتا ہے اور یہ جسم والے بھی اس بے جسم سے بڑی محبت کرتے ہیں خدا کی ان سے محبت اس قدر ہے کہ اس بے جسم نے ان جسم والوں کی محبت میں بے جسم کائنات کو بھی جسم عطا کر دیا ہے بلکہ میں جملہ بدل کے یوں کہوں وہ خود محمود تھا انہیں محمد بنایا خود اعلیٰ تھا انہیں علی بنایا خود فاطر تھا انہیں فاطمہ بنایا خود محسن تھا انہیں حسن بنایا خود قدیم الاحسان تھا انہیں حسین بنا دیا انہیں حسین بنا دیا سامعین گرامی قدر انتہائی واجب الاحترام خدا کی ہم بیان کرتے ہوئے اس سے بڑا میرے پاس اور کوئی جملہ نہیں کہ جس ذات کو بطول جیسی بی بی سجدے کرے اسے خدا کہتے ہیں جسے سیدہ جھک جائے اسے اللہ رب العزت کہتے ہیں آج کی مجلس بی بی سے منسوب ہے اور یہ شب شہادت سیدہ بھی ہے کون ہے سیدہ کہ جس کا بڑا حسن اور چھوٹا حسین ہو جس کی شان میں نازل مرج البحرین ہو جس کی قیمت و قدر دیکھنی ہو تو سورہ قدر کو دیکھو ذرا ساتھ بول جائیے گا لطف آئے گا جس کی قیمت و قدر دیکھنی ہو تو سورہ قدر کو دیکھو جس کے گھر کی شجاعت دیکھنی ہو تو احد و بدر کو دیکھو قرآن سارے کا سارا جس کی عزت و توقیر ہو
جس کی عصمت کی گواہ آیت تطہیر ہو. کون ہے سیدہ؟ عصمت کا حصار فاطمہ، عفت کا حجاب فاطمہ، تطہیر کی ملکہ فاطمہ، اللہ کی کنیز خاص فاطمہ، نبی دے باغ بہشت فاطمہ، ملائکہ جس کی دھرتی چادری میں فخر محسوس کرے وہ فاطمہ، الحمد کی کرن فاطمہ، طٰہٰ کے گھر کی زینت فاطمہ، بنت نبی فاطمہ، ام ابیہا فاطمہ، ہم شکل نبی فاطمہ، ہم گفتار نبی فاطمہ، ہم کردار نبی فاطمہ، ہم رفتار نبی فاطمہ. جس بندے کو سیدہ کی شان میں بولنا عظیم عبادت کرتا ہے، سر اٹھانا اور سیدہ کی شان میں ضرور بولنا. وہ عظیم نبی کہ جو قرآن کی زبان میں کہیں یاسین ہے، کہیں طٰہٰ ہے، کہیں مزمل ہے، کہیں مدثر ہے. اتنا عظیم نبی جس بی بی کی تعظیم کے لیے اپنی مسند چھوڑ کے کھڑا ہو جائے، اس بی بی کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں. تعظیم کے لیے رسول اللہ کھڑے ہو جائے. اور روایت کے فکرے ہیں کہ جب بھی بی بی آتی رسول کھڑے ہو جاتے. جب بھی آتی، یہ جب بھی کا مجھے اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں. یہ جب بھی بتا رہا ہے کہ بچپن میں زانوؤں کے بل آتی پھر بھی کھڑے ہوتے، جوانی میں آتی پھر بھی کھڑے ہوتے تھے. جب بھی سیدہ آتی رسول کھڑے ہو جاتے. اچھا ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ سنت کی تعریف کیا ہے؟ ڈیفینیشن سنت کی کیا ہے؟ چلے شیعہ سنی صاحبان ماشاءاللہ تشریف فرما ہے. میں تو جملہ کہا کرتا ہوں کہ مجلس حسین کے علاوہ کوئی تمہیں مجلس ہی نہیں ملے گی جہاں یہ سارے مل جائیں. ہاں یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ تم حق بات کہو، تمہاری ہے کربلا. ماشاءاللہ سنی برادران بھی تشریف فرما ہوتے ہیں. میں اپنے سنی بھائیوں سے پوچھتا ہوں، آپ کا تو نام بھی سنی ہے اور آپ ہی بتائیں سنت کسے کہتے ہیں؟ تو ہمارے بھائیوں کے یہاں سنت کی تعریف یہ ہے کہ جو رسول اللہ کرے وہ سنت ہے. ہمارے ہاں ذرا تعریف میں وسعت ہے. ہمارے ہاں یہ ہے نہیں رسول نہیں، معصوم جو کرے. نہیں کچھ بندے سمجھے کچھ نہیں سمجھے. معصوم جو کرے وہ سنت ہے. اب جس طرح ہماری نگاہ میں پہلے محمد کا کرنا سنت ہے، ایسے ہی آخری محمد کا کرنا بھی سنت ہے. سنت تین تعریفیں سنت میں: قول معصوم، معصوم جو کہے وہ سنت; فعل معصوم، معصوم جو کرے وہ سنت; تقریر معصوم، معصوم کے سامنے کوئی عمل ہو رہا ہو اور معصوم منع نہ فرمائے، یہ بھی سنت. لیکن دونوں مکاتب فکر اس بات پر متفق ہے کہ جو رسول اللہ کرے وہ ہے سنت. اور ہمارے بھائیوں کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جب بھی سیدہ آتی رسول کھڑے ہوتے. تو یہ عمل تو سنت بن گیا نا، تو سنت میں تو چلنا چاہیے. ہمیں تو کوئی ایسا عالم ملتا ہی نہیں جو اس سنت پہ چلے کہ جس کے سامنے اس کی بیٹی آئے وہ کھڑا ہو جائے. کوئی آپ نے آج تک دیکھا نہیں، نہ شیعوں میں نہ اہل سنت بھائیوں میں، کہ ایک عالم دین بیٹھا ہے، یہ کوئی بھی مسلمان ہو بیٹھا ہو اور اس محفل میں اس کی بیٹی آ جائے اور وہ کھڑا ہو جائے، کیونکہ یہ رسول کی سنت ہے اور رسول بھی کھڑے ہوتے تھے. کوئی ایسا نہیں کرے گا. کیوں بھائی؟ جب یہ مانتے ہو کہ رسول کا کرنا سنت ہے پھر کرتے کیوں نہیں؟ تو پتا چلا مولانا لوگ یہی جواب دیں گے، مولانا رسول بیٹی سمجھ کے کھڑے نہیں ہوتے تھے. اگر بیٹی سمجھ کے کھڑے ہوتے تو آج یہ عمل امت میں سنت بنا ہوتا. رسول کی اس سنت پہ چلنے کے لیے پہلے محمد جیسا بابا لانا پڑے گا، زہرا جیسی بیٹی لانی پڑے گی. ضرور پڑھیے سیدہ کی ذات پہ بلند. نہ کائنات میں نبی جیسا کوئی بابا ہے، نہ کائنات میں سیدہ جیسی کوئی بیٹی ہے. بیٹی سمجھ کے کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ مقام زہرا کو مرکوز خاطر رکھتے تھے. جس کے احترام میں رسالت کھڑی ہو جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں.
سامعین گرامی قدر، جو بیٹی جس کی دہلیز پہ اللہ کے ملائکہ نوکری کرے اسے سیدہ کہتے ہیں۔ ہمارے سنی بھائیوں کی ایک روایت موجود ہے کتابوں میں کہ ایک مرتبہ بی بی ام سلمہ بی بی ام المومنین سلام اللہ علیہا ایک مرتبہ ان کا دل بنا کہ میں کیوں نہ بطول کے گھر جا کے بطول کی زیارت کروں۔ بی بی ام المومنین اپنے گھر سے چلی اور سیدہ کی دہلیز پہ آئی۔ جیسے ہی گھر میں پہلا قدم رکھا کیا منظر دیکھا، کیا دیکھتی ہیں کہ جھولے میں حسین ہے، جھولا جھلایا جا رہا ہے مگر بطول سوئی ہوئی ہے، چکی چل رہی ہے بطول سوئی ہوئی ہے، ہانڈی پک رہی ہے بطول سوئی ہوئی ہے۔ بی بی کہتی ہے کہ جلدی جلدی بی بی سیدہ کے حجرے میں داخل ہوئی، کیا منظر دیکھا، بی بی کے ہاتھ میں تسبیح ہے، تسبیح کے دانے چل رہے ہیں، بی بی سوئی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، کچھ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مجھے معاف کیجیے گا، آپ کی عقیدت کو میرا سلام ہے۔ بی بی ام سلمہ فرماتی ہے یہ آثار دیکھے میں پریشان ہو گئی، اسی آلہ نے جلدی جلدی بارگاہ رسالت میں پہنچی، سلام کا جواب جیسے ہی پیغمبر نے اپنی زوجہ کے چہرے پہ اضطراب کے تیور دیکھے، مسکرا کے فرمایا ام سلمہ کہیں زہرا کے گھر سے تو نہیں آ رہی؟ بی بی ام سلمہ کہتی ہے جی یا رسول اللہ زہرا کے گھر سے آ رہی ہوں، مگر میں پریشان ہو گئی، عجیب عالم تھا، چکی چل رہی ہے بطول سوئی ہوئی ہے، جھولا جھلایا جا رہا ہے بطول سوئی ہوئی ہے، ہانڈی پک رہی ہے بطول سوئی ہوئی ہے، تسبیح کے دانے چل رہے ہیں بطول سوئی ہوئی ہے۔ پیغمبر مسکرائے اور فرمایا ام سلمہ پریشان کیوں ہوتی ہو، حیران کیوں ہوتی ہو، یہ کوئی عام گھر تو نہیں تھا، یہ تو علی کا گھر ہے، یہ تو فاطمہ کا گھر ہے، جو چکی چلا رہا تھا وہ جبرائیل تھا، جو جھولا جھلا رہا تھا وہ میکائیل تھا، جو ہانڈی پکا رہا تھا وہ اسرافیل تھا، جو تسبیح چلا رہا تھا وہ اسرائیل تھا۔ اللہ جن ملائکہ کو نظام کائنات چلانے پہ معمور کرتا ہے وہ ملائکہ جس کی تحریز کی نوکری کرے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں، اسے سیدہ کہتے ہیں۔ بہت بڑی فضیلت ہے بی بی سیدہ کی۔ پیغمبر کے گھر میں دو قرآن آئے، توجہ رکھیے گا، ایک ہے خاموش قرآن، ایک ہے بولتا ہوا قرآن۔ خاموش قرآن یہ کتاب خدا اور بولتے ہوئے قرآن کو سیدہ کہتے ہیں۔ جہاں خاموش قرآن نے پیغمبر کو ہر مرحلے پر بچایا ویسے ہی قرآن ناطق نے بچایا۔ اگر آپ کا دل ہو تو میں خاموش قرآن کی دلیلیں بیان کروں۔ مشرکین نبی پہ اعتراض کرتے تھے، یہ خاموش قرآن جواب دیتا تھا۔ مشرکین نے ایک مرتبہ پیغمبر سے کہہ دیا انک لمجنون، تو مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ یہ کتاب خدا بول اٹھی، فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرا حبیب تو مجنون نہیں ہے۔ انہوں نے تانا دیتے ہوئے کیا کہا، لست مرسلا، تو رسول نہیں۔ کتاب خدا بول اٹھی انک لمن المرسلین، حبیب آپ تو رسولوں میں سے ہیں۔ اب ان کی طرف سے ایک اور تانا آیا، انہوں نے کہا شاعر مجنون، یہ جو شاعر ہے مجنون ہے۔ سورہ یاسین میں کتاب خدا پکار اٹھی وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ہم نے اب تو شعروں کی تعلیم تو نہیں دی۔ اچھا وہاں سے پھر ایک اور اعتراض آیا، انہوں نے کہا قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے بازاروں میں بھی چلتا ہے۔ فوراً کتاب خدا پکار اٹھی ما ارسلنا قبلك من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، حبیب آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے سارے کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے تھے۔ اگر آپ کا دل ہو تو میں ان کی طرف سے ایک تانا پڑھوں گا، پھر اس کتاب خدا کا جواب پڑھوں گا۔ جب انہوں نے پیغمبر کی زندگی کو دیکھا کہ اللہ نے 2 بیٹے دیے تھے، لے لیے، 2 بیٹے دیے لے لیے، اب پیغمبر کی اولاد نہیں، پیغمبر کی اولاد نہیں تو پیغمبر کا مشن نہ چلے گا، پیغمبر کا مشن نہ چلے گا، پیغمبر کا دین مٹ جائے گا۔ اب انہوں نے تانا دیا کہ تو ابتر ہے، تیری اولاد نہیں۔ کتاب خدا بول اٹھی ابھی پریشان نہ ہو، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے فاطمہ عطا کی ہے، ہم نے تجھے سیدہ عطا کی ہے، ہم نے تجھے فاطمہ عطا کی ہے۔ اے حبیب ہر کسی کی نسل بیٹوں سے چلے گی، تیری نسل بیٹی سے چلاؤں گا۔
اور خدا کی قسم آج کائنات میں کسی کی اولاد رہے یا نہ رہے، دنیا کے جس کونے میں بھی چلے جائیں، ہر جبے سے یہی آواز آئے گی، میں کاظمی سید ہوں، میں بخاری سید ہوں، میں حسنی سید ہوں، میں رضوی سید ہوں۔ پتہ چلا کسی کی اولاد رہے یا نہ رہے، اولاد زہرا کل بھی زندہ باد تھی، اب بھی زندہ باد ہے۔ اولاد سیدہ زندہ ہے۔ سیدہ کی اولاد دو طرح کی، ایک ہے اولاد خاص، ایک ہے اولاد عام۔ جو اولاد عام ہے وہ یہ سالات ہیں، جو اولاد خاص ہے وہ بھی زندہ ہے۔ کوئی ایسا ہے جو آج بھی غیبت کے پردے میں زندہ ہے، وہی فرزند زہرا ہے۔ اگر کائنات اپنے وجود کی وجود پہ باقی ہے تو یہ صدقہ اولاد زہرا کا ہے۔ یہ سیدہ کی اولاد۔ اللہ اکبر۔ میرے سامنے ایک حدیث آ گئی، آپ کے میرے پیارے مولا امام عسکری علیہ السلام سرکار نے فرمایا نحن حجج اللہ علیکم وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، ہم اللہ کی طرف سے تم پر حجت ہیں اور ہماری دادی زہرا اللہ کی طرف سے ہم پر حجت ہے۔ یہ بھی معمولی جملہ نہیں، حجتوں پر جو خدا کی حجت ہو اسے زہرا کہتے ہیں۔ اور حجت کسے کہتے ہیں؟ علماء نے حجت کی تعریف کی، الحجت ما ينظر من اللہ علی ایدیہم وما يعرض من الناس فعلی ایدیہم، جو وہاں سے یہاں آتا ہے تو حجت کے وسیلے سے، جو یہاں سے وہاں جاتا ہے تو حجت کے وسیلے سے۔ اگر نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، حج کرتے رہو، دل میں حجت کی محبت نہ ہوگی، عبادتیں منہ پہ مار دی جائیں گی۔ اور اگر اللہ بھی کائنات کو کمال عطا کرتا ہے، اگر انسانوں کو زندگی ملی ہے، اگر چرند پرند چل رہے ہیں، تو اللہ اس کائنات کو جو نعمت بھی عطا کرے وہ حجت وقت کے صدقے میں عطا کرتا ہے۔ حجت وقت کے صدقے۔ میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے۔ یہ جو لائٹ آن ہے، جل رہی ہے، کس سے جل رہی ہے؟ بجلی سے۔ اچھا یہ بجلی کہاں سے آ رہی ہے؟ بجلی گھر سے۔ اب اس کی تار لیں اور ڈائریکٹ بجلی گھر میں لگائیں، بلب جلے گا؟ بلکہ جلے گا، جل جائے گا نا۔ کیوں نہیں جلے گا بھائی؟ آن کیوں نہیں ہوگا؟ جبکہ چلتا بھی بجلی سے ہے اور یہ بجلی آتی بھی بجلی گھر سے ہے، اور آپ نے اس کی تار لگائی بھی بجلی گھر میں، پھر بھی نہیں جلے گا۔ کیوں؟ آپ کا یہی کہنا ہے نا اس کا اتنا ظرف نہیں، جتنی وہاں سے آ رہی ہے اس کا اتنا ظرف نہیں کہ ساری لے سکے۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ اس کے اور بجلی گھر کے درمیان ٹرانسفارمر لگا دیا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہاں سے بجلی لیتا ہے، پھر آگے جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے سب کو دے دیتا ہے۔ وہ ہے کمال مطلق۔ ہم ہیں محض، ناقص محض۔ اب ہم ناقص ہوتے ہوئے اس سے سارا کمال لے نہیں سکتے۔ اللہ نے سارے انسانی کمال ایک گھر میں رکھ دیے۔ اب جس کو جو کمال چاہیے در بدر کی ٹھوکریں لگاؤ، بلکہ بنت رسول اللہ کی تحریف پہ آ جاؤ۔ جو بھی انسانی کمال ہے، آپ کو علم چاہیے تو باب مدینہ العلم کے در پہ آؤ، آپ کو فصاحت چاہیے تو خطیب ممبر سرونی کے در پہ آؤ، آپ کو سخاوت چاہیے تو سورہ دہر کے مصداق ہستیوں کے در پہ آؤ، آپ کو صدقہ و خیرات کا سلیقہ چاہیے تو حالت رکوع میں زکات دینے والے کے در پہ آؤ۔ آپ کو جو بھی چاہیے، جو کمال چاہیے، وہ علی و بطول کے گھر سے مل جائے گا۔ کوئی کمال ایسا نہیں جو کمال تو ہو اور بنت مصطفیٰ کے گھر میں نہ پایا جاتا۔ کوئی کمال ایسا نہیں۔ بات پہنچ رہی ہے سامنے جانے، ضرور پڑھے سیدہ کی ذات پہ بابا سے بنا۔ سورہ کوثر، حبیب ہم نے تجھے فاطمہ عطا کی،
ہم نے تجھے خیر کثیر عطا کی. دیکھیے یہ سورہ کوثر بظاہر چھوٹی سورت ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی محافظ ہے، جبکہ سورہ بقرہ لمبی ہے. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ جو لمبا ہو وہ افضل بھی ہو گیا. بات پہنچ رہی ہے بھائی؟ قد دیکھ کے تو فضیلت کا معیار نہیں دیکھا جاتا نا. ممکن ہے کہ چھوٹے قد کا ہو اور وہ فضیلت میں بڑا ہو. اب سورہ کوثر ہے چھوٹی سورہ بقرہ سے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ پورے قرآن کی محافظ ہے سورہ کوثر. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اچھا، پیغمبر کی عظمت کو کس طرح بچایا اس صورت میں؟ ماشاءاللہ صاحبان علم تشریف فرما ہے. عرب قوم اپنی فصاحت و بلاغت پہ بڑا ناز کرتی تھی، خود کو اہل زبان کہتی تھی اور کسی کو اپنے برابر سمجھتی نہ تھی. اس دور میں یوں ہوتا تھا کہ جو شعر و شاعری، جو کلام، جو بھی نظم لکھی جاتی اسے دیوار کعبہ پہ لٹکایا جاتا تھا. اب جس کا کلام زیادہ فصیح و بلیغ ہوتا اس کا لٹکا رہتا، باقیوں کے اتار دیے جاتے. اس دور میں ایک شاعر تھا جس کا نام امرؤ القیس تھا. ہمیشہ اسی کا کلام دیوار کعبہ پہ لگا رہتا. اس کے کلام سے بڑھ کے کسی کا کلام فصیح و بلیغ نہیں ہوتا تھا. انہوں نے تانا دیا میرے پیغمبر کو کہ جو تو قرآن ہمیں سناتا ہے یہ تو شاعری ہے. پیغمبر نے ڈائریکٹ رابطہ کیا اللہ سے. آواز توحید مصطفیٰ پریشان نہ ہو، ان کے مقابلے میں سورہ کوثر لٹکا. سورہ کوثر کی کتنی آیتیں ہیں؟ 3. اب پیغمبر نے تینوں آیات دیوار کعبہ پہ لٹکائی. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اور فرمایا اگر یہ شاعری ہے 3 مصرے لکھ لیے، چوتھا مصرع بنا کے لاؤ. اللہ اکبر. 3 مصرے لکھ لیے، چوتھا بنا کے لاؤ. اب وہ جس کا کلام ہر کلام سے بھاری ہوتا، ساری رات دیکھتا رہا، سارا دن سوچتا رہا میں چوتھا مصرع لاؤں تو کہاں سے لاؤں. اس نے اس صورت میں سے نقائص نکالنے شروع کیے کہ اس کلام میں کوئی تو عیب ہوگا. اب اس نے کیا دیکھا کہ اگر جملہ خبریہ ہوگا تو جملہ انشائیہ نہ ہوگا، جملہ انشائیہ ہوگا تو جملہ خبریہ نہ ہوگا. اب اس نے صورت کو دیکھنا شروع کیا، اس میں جملہ خبریہ بھی تھا، انشائیہ بھی تھا. اب اس نے کہا اب کیا کروں؟ اب اس نے کہا کہ ہر آیت ہر جملہ جس حرف پہ ختم ہوگا اگلا جملہ اس حرف پہ ختم نہ ہوگا. اس نے غور سے دیکھا تو کیا لکھا تھا؟ کوثر، وانحر، ابتر، تینوں رے پہ ختم تھے. اب اس نے کہا عیب نکالوں تو کہاں سے نکالوں؟ اچھا رے بھی حروف تہجی میں سے 10ویں نمبر پہ. اب اس نے جو مہینہ گزارا وہ بھی اس مہینے کی 10ویں تاریخ. ہر لحاظ سے فصیح و بلیغ، قلم اٹھایا اور نیچے لکھنے پہ مجبور ہو گیا. آخری بندے میں توجہ چاہتا ہوں، لکھنے پہ مجبور ہو گیا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. مَا هَٰذَا كَلَامُ الْبَشَرِ. یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا. یہ خالق کائنات کا کلام ہے، یہ کسی بشر کا کلام نہیں. اچھا یہ قرآن مجید، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ قرآن مجید اللہ نے اپنے حبیب پہ نازل کیا. آج میں نے 2 قرآنوں پہ بات کرنی ہے، ایک خاموش قرآن، ایک بولتا ہوا قرآن. خاموش قرآن پیغمبر پہ نازل ہوا کس مہینے میں؟ ماہ رمضان. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. قرآن خود ہی پکار کہہ رہا ہے کہ ماہ رمضان میں اس قرآن کو ہم نے نازل کیا. اچھا میرا اللہ یہ جو آپ نے قرآن مجید نازل کیا دن میں نازل کیا یا رات میں؟ تو سورہ دخان میں اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. ہم نے اس کتاب کو مبارک رات میں نازل کیا. اچھا وہ مبارک رات کون سی تھی؟ تو سورہ قدر میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ہم نے شب قدر میں اس قرآن کو نازل کیا. اچھا شب قدر میں نازل کیا تو میرا اللہ کس کے ذریعے نازل کیا؟ تو یہ بھی خدا نے فرما دیا نازل بہ روح الامین. ہم نے یہ قرآن روح الامین جبرائیل کے ذریعے نازل کیا. اب پیغمبر پہ جب نازل ہوا تو کہاں نازل ہوا؟ پیغمبر کے چہرے پہ نازل ہوا، پیغمبر کے ہاتھوں پہ نازل ہوا، پیغمبر کی زبان پہ نازل ہوا. تو آیت کا اگلا حصہ نازل بہ روح الامین علی قلبک. ہم نے روح الامین کے ذریعے یہ قرآن آپ کے دل پہ اتارا.
اچھا کہاں اترا قرآن؟ پیغمبر کے دل پہ. ایک اور آیت میرے ذہن میں آ گئی اسی قرآن کے بارے میں. اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ خدا کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. بھائی یہ کوئی مبالغہ نہیں، قرآن ہے. تو جب خالی کا کلام ہے تو سچا ہے نا، اس کی سچائی میں کوئی شک تو نہیں نا. یہی کلام کہہ رہا ہے کہ اگر یہ کلام کسی پہاڑ پہ نازل ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. بھائی پہاڑ پہ، کسی مٹی کے ڈھیلے پہ نہیں، توجہ ہے، کسی مکان میں نہیں، پہاڑ پہ. پہاڑ استقلال کی علامت ہوتی ہے. پہاڑ آنکھوں کا نوٹس نہیں لیتے. پہاڑ کسی دھکے سے گرا نہیں کرتے. پہاڑ پہاڑ ہوتا ہے. اسی پہاڑ کے بارے میں کہا اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے. کیا کہنے قلب مصطفیٰ کے کہ جو قرآن، جس قرآن کو پہاڑ برداشت نہ کر سکے اسے محمد کے دل نے اٹھا لیا ہے. جو دعائیں میرے ذمے ہیں مالک کی ذات ان دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے. اس مجلس کے دوران میرے ذہن میں کچھ دعائیں آ گئی ہیں. خدا کی ذات علیم و ذات صدور ہے، پروردگار سب کی دعائیں مستجاب فرمائے. بات کیا چل رہی تھی کہ پیغمبر کے دل پہ قرآن آیا. ٹھیک. اچھا جس جگہ کوئی چیز آئے اس جگہ کو کہتے ہیں ظرف، اور جو چیز آئے اسے کہتے ہیں مظروف. مثلا یہ ایک گلاس ہے، گلاس کے اندر پانی ہے، یہ گلاس ہے ظرف، اور اس کے اندر جو پانی ہے وہ ہے مظروف. مجھے بتائیے اگر پانی ہو پاک، گلاس ہو نجس، تو کیا پانی پاک رہے گا؟ نہیں. کیا ہوگا؟ نجس ہو جائے گا. قلب مصطفیٰ ہے ظرف، قرآن ہے مظروف. مجھے بتائیے قرآن سچا ہے؟ پیچھے والے حضرات، قرآن سچا ہے؟ قرآن بے مثال ہے؟ قرآن معصوم ہے؟ قرآن قیامت تک کے لیے زندہ ہے؟ قرآن ہر خطا سے پاک ہے؟ اب جہاں یہ قرآن ہے، توجہ، اگر قرآن سچا ہے تو نبی کا دل بھی سچا. اگر قرآن پاک ہے تو قلب مصطفیٰ بھی پاک. اگر قرآن معصوم ہے تو قلب مصطفیٰ بھی معصوم. اگر قرآن ہر خطا سے پاک ہے تو میرے نبی کا دل بھی ہر خطا سے پاک ہے. میدان مباہلہ کا تھا، رسول نے بطول کا بازو پکڑا اور فرمایا من عرفہا فقد عرفہا ومن لم یعرفہا. جو اسے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا. آؤ میں بتاؤں زہرا کون ہے؟ ذہن میں رکھیے گا بات. قرآن سچا تو محمد کا دل بھی سچا، قلب مصطفیٰ بھی سچا. قلب مصطفیٰ پاک بھی ہے، قلب مصطفیٰ معصوم بھی ہے، قلب مصطفیٰ ہر خطا سے پاک بھی ہے. پیغمبر نے فرمایا اپنی بیٹی کی طرف اشارہ کر کے، ہاذہی سیدۃ النساء العالمین، ہاذہی قلبی، یہ میرا دل ہے. اگر نبی کا دل پاک تو زہرا بھی پاک، زہرا بھی صدیقہ، زہرا بھی ہر خطا سے پاک. اب جو بھی سیدہ کے نام کے ساتھ خطا کار لکھے وہ پھر سیدہ کو صرف خطا کار نہیں کہہ رہا، وہ قرآن کو بھی خطا پہ لا رہا ہے. وہ صرف قرآن کو خطا پہ نہیں لا رہا، وہ رحمان کو بھی خطا پہ لا رہا ہے. یاد رکھنا جس طرح اللہ کو خطا کار سمجھنے والا لانتی ہے، جس طرح قرآن کو خطا کار سمجھنے والا لانتی ہے، اسی طرح زہرا کو خطا کار سمجھنے والا بھی لانتی ہے. سیدہ کو معصوم نہ مانے وہ لعنتی ہے. دشمن زہرا پہ لعنت. خدا کی ذات آپ کو سلامت رکھے. سیدہ قلب مصطفیٰ،
آپ اس سے کوئی یہ نتیجہ نہ نکالے کہ مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن مجید ہے وہ سیدہ پہ نازل ہوا، ایسی بات نہیں. بے شک قلب مصطفیٰ ہے، مگر قرآن اسی قلب پہ اترا ہے جو پیغمبر کے سینے کے اندر ہے، ٹھیک اسی قلب پہ اترا ہے. لیکن جو پیغمبر نے تشبیہ دی ہے کہ یہ میرا دل ہے، اب اس کا مطلب ہے جیسا یہ دل پاک ہے ویسا سیدہ پاک ہے، جیسے یہ دل معصوم ہے ویسے سیدہ معصوم ہے. کوئی بندہ کہے جی مولانا اس میں کون سی کوئی بڑی بات ہے؟ باپ تو بیٹی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں، میری بیٹی میرا دل ہے، میری بیٹی میری جان ہے، میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو اس میں بڑی بات کیا پیغمبر نے کہہ دیا تو کون سی کوئی بڑی بات آ گئی؟ اور بھائی آپ اگر اپنی بیٹی کے بارے میں کہیں کہ میری بیٹی میرا دل ہے، میری جان ہے، آپ کا کہنا اور ہے، مصطفیٰ کا کہنا اور ہے، کیونکہ آپ کہیں گے اپنی مرضی سے، وہ اپنی مرضی سے نہیں کہتا، بلکہ میں جملہ بدل کے کہہ دوں وہ تو وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے. بغیر وہی کے نطق نہیں کرتا میرا مصطفیٰ، جو خدا کا حکم ہو وہی جاری ہوتا ہے لسان مصطفیٰ سے. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. ہم نے تجھے فاطمہ عطا کی ہے، ہم نے تجھے فاطمہ عطا کی ہے، تیرا دین زندہ رہے گا، تیرا مشن زندہ رہے گا. آج اگر دین زندہ ہے اپنی اصلی حالت پہ تو یہ فاطمہ کے بچوں کا صدقہ ہے، فاطمہ کے اس فرزند کا صدقہ ہے جو غیبت کے پردے میں موجود ہے. خدا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. فاطمہ بڑا عظیم نام ہے فاطمہ. اچھا فاطمہ یہ نام بی بی سے پہلے ہاشمی خاندان میں موجود تھا، مگر جاہلوں کے خاندان میں نہیں تھا. جیسے بی بی فاطمہ بنت اسد پہلے بی بی گزری، کیوں بھائی ہاشمی خاندان میں ہی تھا، باقیوں کے خاندان میں کیوں نہیں تھا؟ فاطمہ کہتے کسے؟ فاطمہ دراصل اس عورت کو کہتے ہیں کہ جو اپنے بچے کو دودھ چھڑواتی ہے، فاطمہ. اب زمانے جاہلیت میں کوئی بھی اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھتا ہی نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ عورت بڑی ہوگی، بچی بڑی ہوگی، ماں بنے گی، پھر اس کی بچی آئے گی، وہ اس کا دودھ پیے گی، پھر یہ اس کا دودھ چھڑوائے گی. وہ جانتے تھے کہ ہماری بچی تو بڑی ہوتی نہیں. آپ نہیں سمجھے بھائی، وہ تو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. ان کے ہاں فاطمہ کا تصور ہی نہ تھا. عورت کو عزت ملی ہے تو ہاشمی خاندان سے ملی ہے. اس ہاشمی خاندان نے اپنی بیٹی کو فاطمہ بنایا کیونکہ وہ جانتے تھے ہم زندہ درگور کرنے والے نہیں، بلکہ یہ بچی بڑی ہوگی، اس کی بھی اولاد ہوگی، وہ دودھ پیے گی، پھر یہ ماں اپنے بچے کو دودھ چھڑوائے گی تو یہ فاطمہ کہلائے گی. فاطمہ جدا کرنے والی، چھڑوانے والی. اچھا شہزادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ آپ کے میرے چھٹے مولا امام صادق علیہ السلام حضرت کی بارگاہ میں سائل آیا اور عرض کرتا ہے یقنا رسول اللہ، آپ کی دادی کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ فاطمہ کا مطلب ہے چھڑوانے والی، جدا کرنے والی. آپ کی دادی کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ امام مسکرائے اور فرمایا میری دادی بروز محشر اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے چھڑوائے گی. یہ شہزادی کو ماننے کا، بھائی بندہ مانے بھی اسے کہ جسے ماننے کا فائدہ ہو. پیغمبر نے اپنے صحابی سلیمان سے فرمایا تھا اے سلیمان میری بیٹی زہرا کی محبت 100 مقامات پر فائدہ دے گی، ان میں سے ایک مقام موت کا مقام، پل صراط کا مقام اور حساب کا مقام ہے. ان میں سے ایک یہ مقام، باقی 99 مقامات حدیث میں موجود نہیں ہیں. کہاں سیدہ کی محبت فائدہ دے گی. اور محمد و آل محمد کے گھرانے میں 2 نام بڑے
محبوب تھے. ایک نام علی، ایک نام فاطمہ. اور میری تحقیق کے مطابق حضرت امام علی رضا علیہ السلام تک ہر امام نے کم از کم ایک بیٹی کا نام فاطمہ ضرور رکھا ہے. کیا بات ہے. اور علی بھائی بھی موجود ہیں. جو حدیث غدیر ہے اس کی جو سندیں ہیں ان میں سے ایک سند فاطمیہ بھی ہے، جو کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ نے اپنی پھوپھی فاطمہ سے لی، انہوں نے اپنی پھوپھی فاطمہ سے لی، انہوں نے اپنی پھوپھی فاطمہ. اسے سند فاطمیہ بھی کہا جاتا ہے حدیث غدیر کی بات سے. معصوم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں فاطمہ نامی عورت ہو اللہ اس گھر سے غربت کو ختم کر دے گا. فضیلت ہے نا. اچھا ہمارے یہاں مسئلہ یہ بن چکا ہے کہ ہم محمد و آل محمد کے ان پاک اسماء سے دور ہوتے جا رہے ہیں. گھر میں بچہ پیدا ہوا، جی ماں کی خواہش ہے میں نام تو وہ رکھوں گی جو اب تک کسی نے نہ رکھا ہو. ہماری بہن بھی سن رہی ہیں میری مدارس، نام تو وہ رکھیں گے جو کسی نے نہ رکھا ہو اب تک. اچھا بھائی یہ کوئی نیا آسمان سے نام اترنا ہے آپ کے لیے؟ جی انہیں اگر کہا جائے نا کہ بھائی نام بیٹی کا نام فاطمہ رکھیے یا علی رکھیے تو آگے سے یہ جواب ملتا ہے نہیں ہمارے گھر میں اور بھی بڑی فاطمہ ہے، میری بہن کے گھر بھی فاطمہ ہے. اگر آپ کی بہن کے گھر میں فاطمہ ہے آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ کے گھر میں بھی فاطمہ ہو؟ اگر آپ کے بھائی کے گھر میں علی ہے تو آپ کا دل نہیں کرتا؟ یاد رکھنا اگر ان ناموں پہ موت آ جائے تو یہی ہماری زندگی ہے. یہ چند سال پہلے کیا ہوا تھا، واقعہ ہوا تھا نا، شناختی کارڈ دیکھ دیکھ کے بسوں سے اتار کے جس نام کے ساتھ علی لکھا ہوتا، جس نام کے ساتھ حسن لکھا ہوتا اس کی گردن کاٹ دی جاتی تھی. یاد رکھو اگر نام علی سے گردنیں کٹ جائے تو اس سے بڑا فخر کیا ہوگا. ان ناموں سے ہماری جان چلی جائے، ہماری پہچان ان ناموں سے ہونی چاہیے. آپ کے میرے چوتھے مولا جب یزید کے دربار میں پہنچے تو یہ ملعون تخت پہ بیٹھا تھا اور امام سے مخاطب ہو کے کہنے لگا من انت، تو کون ہے؟ میرے مولا نے فرمایا انا علی بن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی ہوں. اس نے کہا حسین کا بیٹا علی تو کربلا میں مارا گیا تھا. تب میرے مولا نے فرمایا وہ میرے بھائی علی اکبر تھے، میں علی زین العابدین ہوں. جملہ سمیرہ سامعین محترم، کیسا جواب میرے مولا نے دیا، دل کرتا ہے کہ پرواز کر کے یہ جملہ آپ کی سماعتوں تک پہنچایا جائے. امام نے فرمایا وہ میرے بھائی علی اکبر تھے، میں علی زین العابدین ہوں. اس وقت یزید مخاطب ہو کے کہنے لگا کیا تیرے بابا کو نام علی کے علاوہ اور کوئی نام نہیں ملا؟ ہر بیٹے کا نام علی، ہر بیٹے کا نام علی. اس وقت خطیب ممبر سنونی اب کا پوتا اپنے دادا کے لہجے میں گرجا اور فرمایا تیرا باپ چاہتا تھا کہ میرے دادا علی کا نام مٹ جائے، میرے بابا نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھ کے زمانے کو بتا دیا کوئی نام رہے یا نہ رہے نام علی کل بھی زندہ باد تھا، اب بھی زندہ باد. کہا کرتا ہوں جب نعرہ حیدری لگاتے ہو نا جھوم جھوم کے لگایا کرو. خدا کی قسم یہی تو وہ نعرہ ہے جو تمہیں زندگی کے کسی موڑ پہ شرمندہ نہیں ہونے دے گا. نعرہ جھوم جھوم کے لگایا کرو. فرمایا کہ میرے دادا علی کا نام زندہ رہے گا. اور دیکھیے آج کتنی کوشش کی گئی کہ نام علی مٹ جائے، لیکن آج بھی علی زندہ ہے، نام علی زندہ ہے. اور ایک مقام اور یہ جو نام فاطمہ ہے اس بی بی کی عظمت، اس بی بی کا کردار مولا امیر علیہ السلام نے بھی ایک مقام پہ بیان فرمایا. جب شام سے خط آیا اور اس نے مولا کو لکھا کہ اے علی یہ نہ کہا کرو کہ تم افضل اور ہم افضول، دونوں ایک ہی خاندان سے ہیں، پیچھے سے آدم کی اولاد ہیں، دونوں نبی کا کلمہ پڑھنے والے،
اس کے جواب میں جو مولا نے خط لکھا، پڑھو جملے، نہج البلاغہ میں مولا نے سیدہ پہ ناز کرتے ہوئے یہ جملہ لکھا. مولا فرماتے ہیں خبردار یہ کبھی خیال بھی نہ کرنا کہ تم اور ہم برابر، تو کسی اور کلی کی پیداوار ہے، میں کعبے کا گوہر ہوں. تو اور ہے، ہم اور ہیں، من النبی المختار و منکم المکذب، نبی ہمارے گھر میں ہے، جھٹلانے والے تیرے گھر میں ہے. منا سید شباب اہل جنہ و منکم سبیۃ النار، جنت کے سردار میرے گھر میں، جہنم کے پالتو تیرے گھر میں. اگلا فکرہ آخری بندے کا توجہ، بھی امام نے فرمایا خبردار تو اور ہم اور کیوں، منا سیدۃ النساء العالمین و منکم حمالۃ الحطب، کائنات کی عورتوں کی سردار ہمارے گھر میں ہے، اور جہنم کا ایندھن سر پہ رکھ کے گلیوں میں چلنے والی آوارہ عورتیں تیرے گھر میں ہیں. ہم اور ہیں. امیر محترم کیا فرمایا پیغمبر نے؟ سید النساء العالمین، کائنات کی عورتوں کی سردار ہے زہرا. اچھا عالمین، جملے میں توجہ کیجئے گا لفظ عالمین، عالمین کی عورت. یہ عالمی ہوتا کیا ہے عالمین؟ بعض اوقات ہم اکثر مساجد میں جاتے ہیں تو باہر یہ آیت لکھی ہوتی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور نیچے ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر دو جہاں کے لیے رحمت بنا کر. ترجمہ غلط ہے، توجہ ہے، کیونکہ عالمین کا مطلب صرف دو جہاں نہیں، سارے جہاں. دو جہان سے کیا مراد کیا جاتا ہے؟ یہ دنیا اور آخرت، یہی کیا جاتا ہے نا. مگر عالمین کا مطلب ہے سارے جہاں. اب کون کون سے جہاں، کون کون سے عالم؟ یاد کیجئے وہ وقت جب آپ کی ارواح کو اکٹھا کیا گیا خلق کر کے، اس عالم کو کہتے ہیں عالم ارواح. پھر آپ کو وہاں اکٹھا کر کے آپ سے کہا دیا گیا، اسے کہتے ہیں عالم میثاق. وہاں سے نکلے اور آپ کو ماں کی شکل میں 9 مہینے رکھا گیا، اسے کہتے ہیں عالم جنین. 9 مہینے کے بعد وہاں سے نکلے اس دنیا میں، کوئی 20 سال کوئی 40 سال کوئی 60 سال رہا، اسے کہتے ہیں عالم دنیا. مر گئے، قبر میں اتر گئے. جب تک قبر میں ہیں، جب تک ہے قیامت کا سورج نکلنے تک اس عالم کو کہتے ہیں عالم برزخ. قیامت کا سورج نکلے گا وہ آئے عالم حشر. حساب کتاب ہوگا، کوئی سزا کے طور پہ جہنم میں، کوئی جزا کے طور پہ جنت میں، وہ ہے عالم آخرت. یہ تو وہ عالم ہے جو مجھے آتے ہیں. توجہ ہے سامنے محترم بھائی، عالم تو کئی ہیں، کب سے ہے ہمیں نہیں معلوم. جب نہ تھا تو وہ تھا، ابھی کچھ نہ تھا، نور پنجگن تھا، وہ بھی تو کوئی عالم تھا نا. جو ہے سامنے محترم، ازل سے لے کر اب تک جتنے عالم، ہر عالم عالمین میں شامل. اے حبیب آپ رحمت للعالمین، تو اس کا مطلب جو عالم ارواح میں تھا اس کی رحمت بھی مصطفیٰ، جو عالم جنین میں ماں کی شکل میں اس کی رحمت بھی مصطفیٰ، جو عالم دنیا میں اس کی رحمت بھی مصطفیٰ، مر جائے گا تب بھی رحمت مصطفیٰ. اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو آیت اور پڑھ دیتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین. اب جس عالم میں وہ رب ہے، اگر کوئی عالم جنین میں ہے تو اس کا رب بھی اللہ، کوئی عالم ارواح میں تھا اس کا رب بھی اللہ، کوئی عالم دنیا میں اس کا رب بھی اللہ، کوئی عالم برزخ میں ہوگا اس کا رب بھی اللہ، کوئی عالم آخرت میں جائے گا اس کا رب بھی اللہ. جہاں جہاں مصطفیٰ رحمت، وہاں وہاں اللہ کی ربوبیت. تو مجھے جملہ کہنے دو، جہاں جہاں نبی کی رحمت جائے گی، جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت جائے گی. زہرا ہے سیدۃ النساء العالمین، تمام عالمین میں جس کی سرداریاں چلتی رہے اسے زہرا کہتے ہیں. اب جو عورت بیوی سے پہلے آئی اس کی سردار بھی سیدہ، جو بیوی کے بعد قیامت تک آئیں گی ان کی سردار بھی سیدہ. اب زیادہ مشہور یہی ہے نا کہ 2 بطول گزری دنیا میں، ایک شہزادی کونین، ایک مادر عیسیٰ بطول.
بطول اس بی بی کو کہتے ہیں جس کی زندگی کا کوئی لمحہ عبادت خدا سے خالی نہ ہو. اب میں اشارہ کر کے گزر جاؤں گا. جو شوہر نہ رکھ کے بطول ہو اسے مریم کہتے ہیں, جو شوہر رکھ کے بطول ہو اسے زہرا کہتے ہیں. شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کیا کہا تھا؟ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز, از نسبت حضرت زہرا عزیز, نور چشم رحمت للعالمین, امام اولین و آخرین, بانو تاجدار حقا, مرتضی مشکل کشا شیر خدا. علامہ اقبال نے کہا تھا بی بی مریم کی نسبت ہے, فضیلت ہے, کیونکہ معصوم کی ماں ہے, خود بھی معصومہ ہے مگر شوہر ہے نہیں, باپ معصوم ہے نہیں. کیا کہنے سیدہ کے, بابا بھی معصوم, شوہر بھی معصوم, بیٹے بھی معصوم, خود بھی معصومہ. نہیں جو ابھی بھی نہیں بولے, میں جملہ بدل دیتا ہوں. باپ وہ جو سید الانبیاء, شوہر وہ جو سید الاولیاء, بیٹے وہ جو سیدہ شباب اہل جنہ, خود وہ جو سیدہ النساء العالمین. نہیں جو ابھی بھی نہیں بولے تمہارے لیے جملہ بدل دیتا ہوں. بابا وہ جو نبیوں کا سردار, شوہر وہ جو ولیوں کا سردار, بیٹے وہ جو جنت کے جوانوں کے سردار, خود وہ جو کائنات کی عورتوں کی سردار. تو پتا چلا جس کعبے کے گرد سرداریاں طواف کرتی رہے اسے زہرا کہتے ہیں. اب کسی کمی کی بیٹی کی کیا اوقات کے بطول کا مقابلہ کر سکے. سیدہ آپ سے راضی ہو جائیں. بی بی مریم بڑی فضیلت ہے, معصومہ بی بی, مگر سیدہ سے پھر بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا. مریم کا پدر عمران ہے, گر زہرا کا پدر محبوب خدا. مریم کا معزز شوہر نہ تھا, زہرا کو شرف حیدر کا ملا. تاریخ نے مریم کے احسار کا کب ہے ذکر کیا. کل مال خدیجہ کبرا نے اسلام پہ قربان کر ڈالا. قرار کا پوتا مہدی جب دنیا میں جلوہ گر ہوگا. زہرا کے بسر کے قدموں میں مریم کے بسر کا سر ہوگا. اگر آپ نہیں تھکے تو اور میں آگے بات سلامتی کے لیے آواز بلند سلوات. کائنات کی عورتوں کی سردار سیدہ. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. ومن ارضاها فقد ارضانی, ومن ارضانی فقد ارض اللہ, ومن ارضبها فقد ارضبنی, ومن ارضبنی فقد ارضب اللہ. جس پہ زہرا راضی اس پہ میں راضی, جس پہ میں راضی اس پہ اللہ راضی, جس پہ بطول غضبناک اس پہ میں غضبناک, جس پہ میں غضبناک اس پہ اللہ غضبناک. جب نمازی اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. میرا اللہ ان کے راستے پہ چلانا جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی, ان کے راستے پہ نہیں جن پہ تو غضبناک ہوا. میرا اللہ ان کے راستے پہ مجھے نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا. اب کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کا غضب کس پہ آتا ہے؟ یہ تو مجھے صحیح بخاری میں مل گیا اور صحیح مل گیا. صحیح بخاری میں مل گیا کہ پیغمبر نے فرمایا جس پہ زہرا غضبناک اس پہ میں غضبناک, اور جس پہ میں غضبناک اس پہ اللہ غضبناک. ہر نمازی اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہے, میرا اللہ ہمیں بطول کے راستے پہ چلانا, دشمن بطول کے راستے پہ نہ چلانا. دشمن بطول سیدہ غضبناک, اگر سیدہ غضبناک تو اللہ غضبناک ہو. ہمیں سیدہ کے راستے پہ چلانا, ہمیں آل محمد کے راستے پہ چلانا, جسے تولا کہتے ہیں. ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلانا, اسے تبرہ کہتے ہیں. ہماری تو نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک تبرہ نہ کیا جائے. تبرہ ہمارا حصہ ہے, ہمارے پورے دین کا حصہ ہے. ہماری نماز میں ہے تبرہ, توجہ ہے کہ نہیں؟
پریشان تو نہیں ہو گئے؟ اچھا جو پریشان ہو گئے ہیں صلوات پڑھیں. اچھا یہ بات ہے. خدا سلامت رکھے. یقیناً ہماری پریشانیاں یہ صلوات ختم کریں. خدا تمام مومنین کی مشکلات آسان کرے. آخری بات سننے کا مطلب فاطمہ تم بذات منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اچھا کیا بات تھی کہ جس پہ زہرا راضی اس کے اللہ راضی. 4 جس پہ پڑھ دوں یہاں. مقام برگ یہ ہے کہ پھول راضی ہو. وہ خوش نصیب ہے جس پہ رسول راضی ہو. اور جسے جسے کہو کہ مانیں گے رضی اللہ، شرط یہ ہے کہ پہلے بطول راضی ہو. فاطمہ تم بضعۃ منی، اس کے 3 ترجمے ہوتے ہیں عام طور پہ. پہلا ترجمہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. دوسرا ترجمہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تیسرا ترجمہ فاطمہ میرا حصہ ہے. ان کی ایک صحیح ہے. پہلا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، یہ غلط، کیونکہ جگر کی عربی ہے نہیں. پیچھے رہ گئے تو فاطمہ میرا حصہ، فاطمہ میرا ٹکڑا. ان میں سے جو ہے نا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے یہ صحیح ہے. آپ کہیں مولانا حصے اور ٹکڑے میں فرق کیا ہے؟ اچھا آپ کی جیب میں کوئی نوٹ پڑا ہوا ہے 100 روپے کا، اگر کسی کی جیب میں ہو تو مجھے پکڑائیے، میں واپس کر دوں گا. اگر سیدہ راضی تو رسول راضی. نام فاطمہ رکھیے بچوں کے، بچیوں کے. نام علی رکھیے بچوں کے. اتنے عظیم نام آپ کو ملے کہ جو کائنات میں وہ کسی کو ملے ہی نہیں. ہمارے ہاں ناموں کی کمی نہیں ہے. نام علی رکھیے، نام حسن رکھیے، نام حسین، نام عباس. کیا جلال ہے ان ناموں میں. نام فاطمہ رکھیے. اللہ اکبر. آپ کے میرے چھٹے مولا کی بارگاہ میں بندہ آیا اور عرض کرتا ہے مولا میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، بتائیے کیا نام رکھوں؟ سرکار نے فرمایا فاطمہ. میرے چھٹے مولا نے کیا فرمایا؟ کیا نام رکھوں؟ فاطمہ رکھو. وہ مومن چلا گیا. چند دن کے بعد پھر حاصل ہوا، یا رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دیا. میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا اگر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے نا، آج کے بعد کبھی بھی اس کے چہرے پہ تماچا نہ مارنا. اللہ کیوں کہنا پڑا تھا میرے مولا کو کبھی بھی اس کے چہرے پہ تماچا نہ مارنا. عزادارو میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، شب شہادت ہے. آج کی رات شب عاشور سے کم نہیں ہے. آج ہم نے مولا حسین کو ان کی اماں کا غصہ دینا ہے. جتنے مومن بیٹھے ہو میں ہاتھ جوڑ کے سید زادہ آج کی رات ایک منت کرنے لگا ہوں، کبھی بھی زندگی میں اپنے بچوں کی ماں پہ ہاتھ نہ اٹھانا، اور خاص طور پہ بچوں کے سامنے کبھی نہ مارنا. ماں بھول جاتی ہے، بچے نہیں بھولتے. مجھے معاف کرنا. ساری زندگی اماں کے جانے کے بعد میرے مولا حسن مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے. کسی نے پوچھا مولا فلان گلی سے کیوں نہیں گزرتے؟ میرے مولا نے فرمایا نہ خود رو نہ مجھے رونا. جب بھی میں اس گلی سے گزرتا ہوں مجھے وہ وقت یاد آتا ہے اسی گلی میں ایک ظالم نے میری ماں پہ ہاتھ اٹھایا تھا. آج رکم اللہ کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم بطول کے. میں جی بھر کے آج مسائے پڑھنا چاہتا ہوں، دیتے ہو اجازت. میرا خود دل کر رہا ہے رسینا کے مسائے پڑھوں. امام زمانہ ہمارا قصہ قبول کیجئے. بولا یہ جو آپ کی دادی کے غم میں رو رہے ہیں کہ کوئی غم نہ دینا، انہیں دنیا پر کوئی غم نہ ملے جو سیدہ کے غم میں رو رہے ہیں. جہاں جہاں بھی آج بطول کا غم بنایا جا رہا ہے، امام زمانہ ہمارا قصہ قبول کرنا. عزاداروں جس ماں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں وہ ماں کبھی بھی
اپنی موت کی دعا نہیں مانگتی، یہی کہتی ہے نا میرا اللہ مجھے زندگی دے دے، اللہ نہ کرے اگر میں مر گئی میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا، اللہ تعالیٰ ہم مر نہ جائیں، چھوٹی 18 سال کی عمر ہے بی بی کی، اپنے بچوں کو بلایا حسن حسین زینب ام کلثوم، جی اماں، فرمایا میرے قریب آؤ میں ایک دعا مانگوں گی، تم سارے آمین کہنا، جب بچے قریب آ گئے بی بی نے زخمی ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم اجل وفاتی، میرا اللہ مجھے موت دے دے، بچوں نے ہاتھ نیچے کیے، اللہ کیسی دعائیں مانگ رہی ہے، فرمایا میرے بچوں بابا کے بعد میرا دنیا میں دل نہیں لگتا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، یا سیدہ اللہ اکبر، تم سنتے رہتے ہو نا کہ کائنات میں سب سے بڑے مظلوم کا نام حسین ابن علی ہے، مگر آج کی رات میں ایک جملہ کہوں گا، بے شک حسین بڑے مظلوم ہے نا، مگر مجھے دو جہتیں ایسی نظر آتی ہیں، مجھے لگتا ہے علی حسین سے بھی بڑے مظلوم ہیں، پوچھو کہ کیوں؟ جب تک علی زندہ، جب تک حسین زندہ تھے، کسی نے حسین کے حرم کے خیموں کو آگ نہیں لگائی، اللہ تعالیٰ عاشور کا دن تھا، میرا مولا حالت سجدہ میں تھا، ایک ظالم کہتا ہے مجھے لگتا ہے حسین کی روح پرواز کر گئی، دوسرا بول کے کہتے نہیں زہرا کا نام ابھی زندہ ہے، ایک کمینہ بول کے کہتے میں امتحان لیتا ہوں، قریب زندہ ہوا تو ضرور اٹھ کے بولے گا، آواز آئی کیا امتحان لے گا، یہ ظالم فوج کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا زینب کے خیموں کو آگ لگاؤ، اتنا کہنا تھا میرے مولا میں اٹھنے کی طاقت نہ تھی، کوہنیوں کا سہارا لیا اور ظالم احیا کرو، میں ابھی زندہ ہوں، اور جب تک حسین زندہ تھے کسی نے بی بی کے خیمے کو آگ نہیں لگائی، دوسری جہت سنیں گے جب تک حسین زندہ تھے کسی نے بی بی سکینہ کو توجہ نہیں مارا، علی اتنا بڑا مظلوم، ارے جو دیکھتا رہا آگ جلتی رہی، زہرا راضی، یا زہرا یا زہرا، امام زمان آپ کا پرسہ قبول کرے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، خدا کی قسم آپ کے چھٹے مولا کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی، ایک مومن آنکھوں پہ رومال رکھ کے رو رہا تھا، میرے مولا نے فرمایا اے مومن کیا تجھے میرے بزرگوں کے مسائل رونا نہیں آتا، کہتے مولا رو تو رہا ہوں، امام نے فرمایا نہ ایسے نہ رویا کر، ہمارے غریبوں کے غم میں ایسے رویا کرو جیسے بڑھیا ماں جوان بیٹے کی لاش پہ ماتم کرتی ہے، اجرکم اللہ، ایک رات کی مہمان ہے نبی کی بیٹی، اور جی بھر کے پرسہ دے لو، اور کل جو دن آئے گا یہ حسین کی یتیمی کا دن ہے، ازاداروں یہ بی بی زینب کی یتیمی کا دن، کیا کہنے علی کی بیٹی کے حوصلے کے ایک جملہ سنیے گا، شام غریبہ میں بی بی نے خیموں کو جلتے دیکھا مگر نہیں گھبرائی، اس عالم میں جب سارے مارے جائیں گھر کو بھی آگ لگ جائے، ایک خاتون کی فطرت ہے نا گھبرا جاتی ہے، مگر وقتاً میں یہ لکھا ہے نہیں گھبرائی زینب، سنو گے کیوں نہیں گھبرائی، ایک شاعر نے تو حد کر دی، اس نے لکھا اس نے دیکھی تھی بچپن میں اپنے دروازے پہ آگ، اس لیے چلتے ہوئے خیموں میں گھبرائی نہیں زینب، اجرکم اللہ، یا سہرا، دنیا سے کوئی بھی جائے گا ہر بندے کی حسرت ہوتی ہے، میرے جنازے پہ ہزاروں لوگ ہوں
اندھیرے میں اٹھانا، یا علی مجھے غسل خود دینا، یا علی مجھے کفن خود دینا، یا علی مجھے معاف کرنا، زادارو میری وصیت مجھے نہیں سمجھ آئی، یا علی میری قبر کا نشان مٹا دینا، یا علی میرے جنازے میں وہ نہ آئے جنہوں نے میرا موسیقی مالا، یا علی قیامت تک آنے والی میری نسل کو میرا سلام کہنا، اور سید و بطول تمہیں سلام کہہ رہی ہے، خطرہ نہیں ہے زادارو۔ آخری مناظر پہ آ گیا، علی جیسا فاتح خیبر کسی میدان میں نہیں رویا، مگر بطول جب دنیا سے چلی گئی نا، علی جیسا شیر دھاڑے مار مار کے روتا تھا۔ ایک صحابی نے آدھی رات کے وقت علی کے گریے کی آواز سنی، روتا روتا در علی پہ آئے، یا علی موت ہر گھر میں آتی ہے، بطول کی جدائی میں اتنا نہ روئے، میں سیدوں میرا دل پھٹ رہا ہے، اللہ مجھے موت دیتے میں یہ جملہ نہ پڑھوں، لیکن کتابوں میں موجود ہے، خیانت نہیں کروں گا۔ رو کے کہتا یا علی موت ہر گھر میں آتی ہے، بطول کی جدائی میں اتنا نہ روئے۔ علی رو کے فرماتے میں جدائی زہرا میں نہیں رو رہا تو مولا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا مجھے وہ وقت بار بار یاد آتا ہے جب میں بطول کو غسل دے رہا تھا، بطول کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی اور سیدہ کے پہلو پہ ٹھوکروں کے نشان۔ اگر کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے تو میری بات کی گواہی دینا، ایک پسلی ٹوٹ جائے نا انسان کا سانس لینا مشکل ہوتا ہے۔ اب پتا چلا 95 دن ہاتھ یہاں کیوں رہتا تھا۔ اجر کو کوئی ہم نہ دیکھو سوائے بھگڑانے کو ہم بن گئے۔ زادارو اس وقت میں جانتا ہوں میرے ایمان کی نظر میں ہم موجود ہیں، مولا ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ امام زمانہ اپنی دادی کا برسہ قبول کرے، مجھے نہیں معلوم اس وقت میرا مولا کربلا میں ہے یا شام میں ہے، مجھے یوں لگتا ہے آج کی رات میرا مولا جنت البقیع میں ہوگا، اپنی دادی کی قبر میں بیٹھا ہوگا، کبھی نانا کا روزہ بھی دیکھتا ہوگا اور کبھی دادی کی اجڑی قبر بھی۔ ساتھارو بس ختم کروں آپ کی زحمتیں، رو رو جتنا ماتم کرنا ہے کر لو۔ ازادارو چلی گئی دنیا سے، ہو گیا حسین یتیم۔ اللہ نہ کرے اگر چھوٹے بچوں کی ماں مر جائے نا اور جنازہ اٹھانے کا وقت آئے، اعلان کیا جاتا ہے اس کے بچوں کو بلاؤ، ماں کا آخری بار چہرہ دیکھ لے۔ 3 جمادی ثانی تھی، رات کا وقت تھا، علی نے بچوں سے کہا حسن حسین زینب ام کلثوم آؤ ماں کا چہرہ دیکھ لو۔ روایت کے فکر ہے سارے بچے آ گئے، ایک کونے میں حسین روتا رہا۔ امام نے فرمایا جلال اپنی ماں کا چہرہ نہیں دیکھے گا، ارے آدھی رات کا وقت ہے، جنازہ اٹھانا ہے۔ رو کے کہنے لگا ازادارو آپ جانتے ہیں نا اللہ نے ماں اور بیٹے کا رشتہ بڑا عجیب بنایا ہے، ماں کا اولاد سے بڑھ کے کوئی چیز پیاری نہیں ہوتی، بیٹا حسین ہو ماں زہرا ہو۔ رو کے کہنے لگا بابا آپ تو جانتے ہیں میں پہلے جب بھی آتا تھا اماں باہیں پھیلاتی تھی، آج میں کیسے آؤں؟ آیت اللہ قاسم قزوینی نے یہ جملے لکھے، اتنا کہنا تھا کفن کے دونوں بند ٹوٹے، آواز یا میرا نام آج علی بے کربلا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ سیدہ تیرا پرسہ قبول کرے۔ ازادار حسین روتے ہوئے آئے، ماں کی بیعت سے لپٹ گیا شبیر۔ وہ قیامت کا منظر تھا جب ماں کی باہوں میں غریب کربلا کی باہیں، غریب کی باہوں میں ماں کی باہیں، ہاتھی پہ غیبی سے صدا آئی، یا علی حسین کو ماں سے جدا کر دے، میرے ملائکہ نے تصویر چھوڑ دی ہے، سر کا بادل کرنا زدارو، آؤ مل کے کہیں اے غریب کربلا آپ کی ماں کا
کا جنازہ تھا، آپ ماں کے جنازے سے نپٹے ہوئے تھے، آپ کو ماں سے جدا کرنے والا آپ کا بابا نہیں تھا۔ ہائے کربلا، جب تیرا لاشا ہوگا، تیری 4 سال کی بیٹی ہوگی اور جو بابا کے لاشے سے نپٹے گی